نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جبرائیل کیف رفعت ذکرک قال اللہ اعلم ان اللہ تعالی قال اذا اذکر ذکرت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج 8 ربیع الاول ہے. ربیع الاول جب شروع ہوتا ہے عالم اسلام میں اہل ایمان حضور نبی کریم سرور کائنات نبی الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عام ہونے لگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر مسلمان کی زبان پر آنے لگتا ہے. یہ بات تو یقینی ہے، ہر ایمان والا اس کو جانتا ہے کہ ہماری نجات، ہماری کامیابی تب ہے جب ہمارا مکمل تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا دنیا آخرت کی کامیابی اور خیر ہمارے حصے میں آئے گی، اور خدا نخواستہ اگر یہ تعلق کمزور ہوا تو جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا اتنا ایمان کمزور ہے، اتنا دنیا آخرت کا خسارہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق نصیب فرمائے. یہ تعلق اگر موت تک باقی رہا، مسلسل پورے وجد کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ رہا، تو پھر اس کے بعد کا جو تعلق ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا، کسی حوالے سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا. میں نے آج آپ حضرات کے سامنے جس پہلو پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ذکر مصطفیٰ، ذکر حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. یہ لفظ ہم کثرت سے سنتے ہیں خطباء سے، علماء سے، ہر سیرت کی مجلس میں کہ ذکر مصطفیٰ باعث برکت ہے، ذکر مصطفیٰ سے انوارات اترتے ہیں. میں نے جو بات عرض کرنی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے کیا؟
اور اس کے درجات، اور ہم نے ان میں سے کس ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، ذکر کا عام فہم جو ترجمہ ہے وہ یاد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ کا ذکر ہو رہا تھا یعنی آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کا لفظ کثرت سے استعمال فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی واذکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، فلاں نبی کا قصہ، بنی اسرائیل تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں۔ تو ذکر کا لفظ یاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو یاد ہے، یہ جو ذکر ہے، اس کے 3 درجات ہیں۔ ایک ہے ذکر باللسان، ایک ہے ذکر بالجنان، ایک ہے ذکر بالارکان۔ عربی زبان کے یہ الفاظ ہیں۔ ذکر باللسان کا مطلب ہے زبان سے تذکرہ کرنا، گفتگو کرنا، بولنا، اور ذکر بالجنان کا مطلب ہے دل سے یاد کرنا، دل میں خیال لانا، اور ذکر بالارکان کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا۔ اب ذکر باللسان عموماً ذکر اسی کو سمجھا جاتا ہے، زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا تذکرہ، آپ کے کردار کا تذکرہ، آپ کی رفعت اور بلندی کا تذکرہ، آپ کے معجزات کا تذکرہ، آپ کی سنتوں کا تذکرہ۔ زبان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ ذکر باللسان ہے۔ جہاں یہ ذکر باللسان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے 10 گناہ سیئات معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے درود شریف زبان سے، تو زبان سے تذکرے پر بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں اور درجات بلند ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات جب پڑھتے ہیں تو ان کی کوئی مجلس بھی ذکر جو زبان سے ذکر ہوتا ہے، ذکر رسول سے خالی نہیں تھی۔ جہاں بھی بیٹھے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ ان کی زبان پر ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ ہر مجلس ان کی علمی مجلس، اور ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ یہ ذکر رسول، ذکر باللسان ہے۔ اور دوسرا ذکر، اچھا اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کا بھی بڑا اہتمام فرمایا۔ آپ نے علماء سے یہ بات سنی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب کسی انسان کو ابھی بنایا نہیں تھا،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، خاص کر کے خاص روحوں کی مجلس. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ میں نے تم سب کو نبی بنایا اور تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا. باری باری یاد رکھنا، اگر تم دنیا میں جاؤ، تم میں سے کسی ایک کی موجودگی میں اگر میرے محبوب نبی الانبیاء، تم سب کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سے کسی کی موجودگی میں بھی تشریف لے آئیں، تو اب اس کے بعد تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم نے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے دین میں ان کا تعاون کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم نے بھی ان پر ایمان لے آنا ہے اور تم نے بھی انہی کا امتی بننا ہے اور تم نے اس دین میں ان کی پوری معاملت کرنی ہے، اپنا سارا کچھ اس پر لگا دینا ہے. کیا تم اس پر میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، ہم زبان سے وعدہ کرتے ہیں. فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے شروع فرما دیا. یہ ذکر باللسان، اقررتم، ان کی زبان سے کہلوایا. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام سے ان کو مخاطب کر کے فرمایا. تو ذکر باللسان اس وقت سے شروع ہے اور ہر نبی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. یہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جو نبی امی کی اتباع کریں گے، وہ نبی امی جن کا تذکرہ یہ علماء تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے. تو تذکرہ فرمایا تو ہر نبی نے آگے تذکرہ کیا. یہ ذکر باللسان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جب مبعوث ہوئے تو پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، درخت بھی سلام کر رہے ہیں، جانور بھی سلام کر رہے ہیں، ہر چیز آپ کو سلام کر رہی ہے. تو ہر چیز نے گویا ذکر باللسان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. اور جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. حدیث شریف میں، بخاری شریف میں صراحتاً یہ روایت ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے اس سے سوال ہوتے ہیں. ایک سوال من ربو کا، اور دوسرا سوال جو انسان سے ہوتا ہے من نبیو کا، یا ما تقول فی ھذا الرجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستقل سوال ہوتا ہے، جس پر یہ میت، یہ مردہ، یہ اس کا جواب دیتا ہے. تو یہ گویا کہ عالم برزخ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ذکر باللسان ہے. اور تمام کتب احادیث میں قیامت کے احوال میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت انتہائی گرمی اور شدت جو برداشت سے باہر ہوگی، تو یہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو، حساب کتاب شروع کریں، جس کا جو فیصلہ ہے کوئی اپنا نمٹے، نتیجے پر پہنچے. یہ دن ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام بھیجیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج تو صرف ایک ہی ذات ہے جو یہ بات منوا سکتی ہے، وہ آخر الزمان نبی الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو تذکرہ وہاں بھی عالم ارواح سے شروع ہوا، جنت کے داخلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باللسان ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر لمحہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جو آذان ہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آسٹریلیا سے شروع ہوتی ہے اذانیں اور یوں چلتی چلی آتی ہیں، پاکستان تک پہنچنے کے بعد ادھر سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہر وقت پوری دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولا جا رہا ہے، تو ذکر رسول کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پوری دنیا میں انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ ذکر باللسان ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ذکر بالجنان، دل سے اللہ کے نبی کو یاد کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارے ہاں اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان کے افراد یا تمہارے کاموں میں سے تمہاری تجارت، تمہاری معاشرت، تمہارے گھاٹے اور نفع کے سودے، اگر ان کا خیال زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خیال سے، وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور اسی طرح تمہاری تجارت یا تمہارے گھر، تمہارا سامان، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ گویا اللہ نے یہ جو حب ہے، حب کہتے ہیں ایثار للمحبوب، یا دل کا محبوب کی طرف جھکے رہنا، اس کا نام محبت ہے۔ تو گویا ذکر بالجنان، دل سے اللہ کے نبی کو یاد کرنا، یہ ہمارے وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے، ہمارے معاشرت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یاد کرنا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، جب ہمیں گھر کی ضرورت پڑتی ہے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں جب آپ کا خیال آتا ہے تو جان نکلنے کو آ جاتی ہے، بے چین ہو کر بھاگتے ہیں وہاں سے، یہاں آ کر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اب مجھے خدشہ ہو رہا ہے کہ اگر میری جان نکل جائے تو آپ تو ہوں گے جنت الفردوس اور اس سے بھی اعلیٰ مقام محمود میں، اور ہم آپ کے فقیر اور آپ کے غلام تو نیچے ہوں گے، وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی، وہاں آپ کے ساتھ کیسے ملاقات ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن جس کا دل کا رجحان جدھر زیادہ ہوگا، جس کی طرف ہوگا، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ تو بے چین ہو جانا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے ہیں عشاء کے بعد، تو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھ کر گزارتے۔ ایک دفعہ آپ نے پوچھا ربیعہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کہ اللہ کے رسول اگر میں شادی کروں گا مجھ پر میری بیوی کے حقوق ہوں گے، اور آپ کا حکم ہے بیوی کے حقوق ادا کرو، مجھے گھر رات گزارنی پڑے گی، تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میں سارا دن آپ کی زیارت میں رہتا ہوں، اور رات کو جب آپ گھر جاتے ہیں میں آپ کے دروازے پر بیٹھے رہتا ہوں، کبھی کی خدمت کا موقع مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو حکم کرتا ہوں ربیعہ آپ جا کر شادی کریں۔ اس بات پر بھی تیار نہیں۔ یہ ذکر بالجنان ہے، دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا۔ تیسرا ذکر جو ہے ذکر بالارکان، انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، اصل وہ ہے، یہ دونوں کا ایسے برکت ہیں اور دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ جس کا تذکرہ زیادہ ہو اس کی دل میں محبت آتی ہے۔ یہ ترتیب وار ذکر باللسان ذریعہ ہے ذکر بالجنان کا، زبان سے ذکر کریں گے دل میں یاد آئے گی، اور ذکر بالجنان یہ ذریعہ ہے ذکر بالارکان کا۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا